جو پچھلی آیات ہے ان میں یہ حکم ازواج مطہرات کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اس سے آگے اس آیت میں بھی ذکر ہے، پھر اس کے بعد اس آیت میں نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اسی آیت میں 5 تن پاک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر، پھر یہاں سے جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ تشریف لائے، سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے اوپر اپنی کملی مبارک کو لیا، اور اس کملی مبارک کے نیچے حضرت سیدہ کائنات کو لیا، اور اسی کملی مبارک کے نیچے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور پھر اسی کملی مبارک کے نیچے نواسہ رسول چکر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، پھر اسی کملی مبارک کے نیچے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ اب یہ جو کملی مبارک ہے اس کے نیچے امام الانبیاء خود ہے، حضرت مولا علی ہے، سیدہ کائنات ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کملی مبارک کو لیا اور حضور نے دعا کی کہ اے اللہ میری اہل بیت اطہار سے نجاست کو دور کر دے۔ ادھر حضور نے دعا کی، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ محبوب اللہ تعالیٰ تو اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ کائنات کا رب آپ کی اہل بیت سے نجاست کو دور کر کے انہیں خوب پاک اور خوب ستھرا فرما دے۔ پتہ چلا کہ 5 تن پاک کا جو لفظ بولا جاتا ہے، 5 تن پاک، اس سے مراد یہ 5 نفوس قدسیہ ہے، امام الانبیاء ہے، شیر خدا ہے، سید الانبیاء ہے، شیر خدا ہے، سید الشہداء ہے، سید الاسقیاء ہے، اور سیدات النساء ہے۔ یہ 5 نفوس قدسیہ کملی مبارک کے نیچے، اور اللہ کے محبوب نے دعا کی، کائنات کے رب نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور پھر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، چونکہ محرم الحرام شریف ہے اور اس میں ذکر اہل بیت کثرت سے کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کی اولاد پاک، اور پھر ازواج مطہرات کے بعد اولاد پاک، جس بھی نسبت کا ذکر کیا جائے، اہل بیت اطہار کے افراد میں سے جس بھی فرد کا ذکر کیا جائے وہ اپنی مثال آپ ہی نظر آتے ہیں۔ جیسے حضرت سید کہتے ہیں ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ نے نماز مغرب کو ادا فرمایا۔ نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے نماز عشاء کو ادا فرمایا۔ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد حضور علیہ السلام اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ اب کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام اپنے گھر کی طرف جانے لگے، وہاں پر صحابی رسول موجود تھے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اے محبوب آپ میرے لیے دعا فرمائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، اللہ تیری والدہ کی بھی بخشش فرمائے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھو، امام الانبیاء فرماتے، حضور فرماتے آج رات ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، آج رات کو وہ میرے پاس آیا۔ اب فرشتے نے آ کر مجھے یہ پیغام سنایا۔ پیغام کیا تھا؟ میرے محبوب فرماتے فرشتے نے مجھے یہ خبر دی کہ اے محبوب آپ کی بیٹی فاطمہ کو کائنات کے رب نے جنتی خواتین کی سرداری عطا فرمائی ہے۔
اور محبوب آپ کی بیٹی فاطمہ بڑی عزتوں والی ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی رفعتوں والی ہے، بڑی نسبتوں والی ہے، بڑے کمالات والی ہے۔ وہ عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، ساجدہ بھی ہے، وہ راکعہ بھی ہے، وہ عالمہ بھی ہے، وہ حافظہ بھی ہے۔ اے محبوب، اللہ نے آپ کی بیٹی کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ محبوب، آپ کی بیٹی فاطمہ کو کائنات کے رب نے جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اب پھر اسی حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء فرماتے پھر اس فرشتے نے مجھے بتایا، اے محبوب، آپ کی بیٹی کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے۔ آپ کی بیٹی کے آگے جو دو بیٹے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، محبوب ان کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے جس طرح سیدہ کو جنتی عورتوں کی سرداری ملی ہے، اسی طرح امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کی رب نے سرداری عطا فرمائی ہے۔ یعنی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے جس ہستی کا بھی ذکر چھیڑا جائے اور جس کا بھی ذکر کیا جائے، میں کہتا ہوں ہر ایک اپنی مثال آپ ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر فرد کی اپنی شان ہے، ہر نسبت کا اپنا اعزاز ہے۔ رب نے محبوب کو بھی مقام اعلیٰ عطا فرمایا ہے، محبوب کی اہل بیت کو بھی مقام اعلیٰ عطا فرمایا ہے، اور رب نے محبوب کی ہر نسبت کو ہی شان اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کی زندگی پر بات کی جائے، آپ کے علم پر بات کرے، تو میں کہتا ہوں آپ کے علم کا اپنا انداز ہے، کیونکہ جب کسی کے علم پر بات کی جاتی ہے تو اس وقت استاد کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، یہ فلاں عالم ہے، اور جب عالم کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ یہ بتایا جاتا ہے یہ فلاں عالم دین سے پڑھا ہے، اس کا استاد فلاں عالم دین ہے۔ اب جتنا بڑا استاد کا نام ہوگا اتنا ہی زیادہ شاگرد کے اندر کمال ہوگا۔ تو میں نے کہا میں امام حسین کے علم کا ذکر کس طرح کروں؟ امام حسین نے علم حاصل کیا ہے، مولا علی سے علم پڑھا ہے، سیدہ فاطمہ سے علم پڑھا ہے۔ امام حسین کے علم کا تذکرہ کس طرح کریں؟ امام حسین نے علم پڑھا ہے تو امام حسین کو امام الانبیاء نے خود علم پڑھایا ہے۔ اگر امام علی مقام کے علم کے ساتھ آپ کے عمل کی بات کی جائے، آپ کے زہد اور تقوی کی بات کی جائے، آپ کی عجز و انکساری کی بات کی جائے، آپ کی سخاوت کی بات کی جائے، یا آپ کی شجاعت کی بات کی جائے، یا آپ کی استقامت کی بات کی جائے، رب کعبہ کی قسم ہے، تاریخ اسلام کو پڑھ لو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہر جگہ پر، ہر مقام پر اپنی مثال آپ ہی نظر آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ کے عمل کو پڑھا جائے، آپ کی استقامت کو پڑھا جائے، تو میں کہتا ہوں کس طرح ذکر کرے امام علی مقام کی شان تو یہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام اگر آپ کا سر مبارک سجدے میں ہوتا، امام علی مقام آ جاتے، حضور کے کندھوں پر سوار ہو جاتے امام حسن اور امام حسین، تو میرے اور آپ کے قریب محبوب اپنے سجدے کو اپنے نواسوں کے لیے لمبا کر دیتے۔ اگر میرے محبوب ممبر رسول پر بیٹھے ہوتے تو وہاں پر بھی حضرت امام حسن امام حسین آتے، اللہ کے محبوب علیہ السلام ممبر رسول کو چھوڑ کر نیچے آتے اور آ کر میرے محبوب اپنے نواسوں کو اپنی گود مبارک میں بٹھاتے، اور سرکار اپنے نواسوں کو چومتے، اور سرکار اپنے نواسوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے، اور میرے محبوب پھر اپنے نواسوں کو سونگتے۔ کائنات میں ہر نانا اپنے نواسے سے پیار تو کرتا ہے، سینے سے بھی لگاتا ہے، چومتا بھی ہے، پر کوئی سونگتا نہیں۔ میرے محبوب نے نواسوں کو چوما بھی ہے، میرے محبوب نے سینے کے ساتھ لگایا بھی
ہے، میرے محبوب نے ان کو سونگا بھی ہے۔ صحابہ نے سوال کیا محبوب یہ انداز بڑا نرالا ہے، آپ ان شہزادوں کو چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم محبوب فرماتے ہیں صحابہ میرے نواسے بڑی شانوں والے ہیں، رب نے انہیں بڑا مقام دیا ہے، فرمایا انہیں چومتا بھی ہوں انہیں سونگتا بھی ہوں، اس لیے یہ جنتی پھول ہیں، ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ شان کائنات کے رب نے امام حسن اور امام حسین کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سخاوت پر بات کی جائے تو ایک دن آپ گھر میں موجود ہیں، دروازے پر دستک کی آواز آئی، پوچھا کون؟ کہا سائل ہے، مانگنے آیا ہے۔ امام عالی مقام نے کہا گھر میں کیا پڑا ہے؟ کہا حضور اسی رقم موجود ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا وہ ساری اس سائل کو دے دو۔ غلام نے سوال کیا حضرت گھر میں خود تھوڑا سامان موجود ہے، ہم خود کس طرح گزارا کریں گے، حالات کس طرح چلائیں گے، اور جو رقم موجود ہے وہ بھی آپ سائل کو دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہم سے زیادہ یہ ضرورت مند ہے، یہ ہمارے دروازے پر آیا ہے، ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ جو آل نبی اولاد علی کے دروازے پر آ جاتا ہے ہم انہیں خالی نہیں بھیجتے، وہ خالی جولی لے کر آتا ہے، ہم اس کی جولی کو بھر کر واپس بھیجتے ہیں۔ اور پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر کر رہے تھے، کعبہ شریف کی طرف جا رہے تھے، راستے میں لوگوں نے کہا حضرت ہمیں آپ سے ایک کام ہے۔ کام کیا تھا؟ کہنے لگے یہاں پر ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں پانی ہے لیکن پانی کا ذائقہ کڑوا ہے، اور ایک روایت میں اس طرح انہوں نے کہا پانی ہے لیکن پانی کم ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا طریقہ اپنائیں یہ پانی زیادہ ہو جائے اور پانی کڑوا ہے میٹھا ہو جائے۔ امام علی مقام نے یہ نہیں کہا میں تمہاری مدد نہیں کرتا یا مجھے جلدی ہے مجھے جانے دو کام تمہارا ہے۔ آپ نے کہا جو بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ سوال لے کر آتا ہے، ہم خالی نہیں بھیجتے، ہم اس کو عطا فرما کر واپس بھیجتے ہیں۔ آپ نے کہا اگر تمہارا یہ مسئلہ ہے، آپ نے تھوڑا سا پانی منگوایا، پانی آپ نے پیا، جو باقی پانی بچا آپ نے اس پانی کے اندر اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک اس پانی کو عطا فرمایا۔ اپنا اپنا انداز ہے بات کرنے کا، میرا دل مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں امام عالی مقام نے وہ اپنا لعاب دہن مبارک پانی میں ڈالا، میں کہتا ہوں پانی بھی بڑا خوش قسمت تھا کہ جسے امام عالی مقام نے اپنا لعاب دہن مبارک عطا فرما دیا۔ پھر وہ پانی جو امام عالی مقام نے جس میں اپنا لعاب دہن مبارک جس کو عطا فرمایا، فرمایا اس پانی کو لے جاؤ اور یہ پانی اس کنویں کو دے دو۔ جب وہ پانی کنویں کو دیا، پہلے تو کنویں میں جو پانی تھا وہ کڑوا تھا، امام عالی مقام کے لعاب دہن کی مبارک سے کائنات کے رب نے اس پانی کو میٹھا پانی بنا دیا۔ پانی کم تھا، امام عالی مقام نے جب اپنا لعاب دہن مبارک عطا فرمایا، اس کی برکت سے اس پانی کو رب ذوالجلال نے زیادہ کر دیا۔ پہلے پانی کم تھا، اب پانی زیادہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا جس حسین کے لعاب دہن مبارک تھوک مبارک کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اس حسین کو کائنات کے رب نے خود کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ امام علی مقام کے کس کس وصف کا ذکر کیا جائے، اگر آپ کی عبادت پر بات کی جائے تو جس طرح صبح بھی اور کل کے موقع پر بھی میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ آج بھی نمازی موجود ہیں، آج بھی قرآن کے قاری موجود ہیں، آج بھی مسجدوں میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، پر جو نماز جس طرح نماز کربلا کی سرزمین میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمائی، اس کے بعد کوئی بھی اس طرح کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ آج ہمارے پاس مساجد ہیں اور مساجد میں کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، گرمیاں ہیں تو تب بھی سہولیات، سردیاں ہیں تو تب بھی سہولیات، لیکن کربلا کی سرزمین ہو، تپتی ریت ہو،
چاروں طرف دشمنوں نے گھیرا کیا ہو، پینے کے لیے پانی ظاہری طور پر موجود نہ ہو، کیونکہ میں کہتا ہوں ظاہری طور پر نہیں تھا، اگر امام علی یہ مقام چاہتے، لوگ کہتے پانی مانگتے رہے، میں نے کہا میں نہیں مانتا، کیونکہ ہمارا حسین مانگنے والا نہیں، ہمارا حسین دینے والا ہے۔ امام حسین مانگتے تو ایک دفعہ التجا کرتے، کائنات کا رب اسی وقت پانی کے چشمے کو جاری فرما دیتا۔ اب تپتی ریت ہے، چاروں طرف دشمنوں نے گھیراؤ کیا ہے، چاروں طرف وہ کھڑے ہیں اور تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں، نیزوں کی برسات کر رہے ہیں، تیر برسائے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین میں یہ نہیں کہا بڑا مشکل وقت ہے، نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے امام نے اس وقت کربلا کی سرزمین میں بھی نماز کو ادا کر کے اپنے غلاموں کو بتا دیا، قیامت تک آنے والے میرے غلاموں، اگر حسین کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو اور مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے پیار کے ساتھ تمہیں نماز سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ میرے امام نے فرمایا میں نے سب کچھ قربان کیا، آج کوئی 10 روپے 20 روپے دے دے، کہتا ہے میں نے بڑا صدقہ کیا، میں قربان جاؤں امام علی مقام کی عظمت پر۔ امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین میں علی اصغر کو قربان کیا، علی اکبر کو قربان کیا، حضرت قاسم کو قربان کیا، غازی عباس کو قربان کیا، بھائیوں کو قربان کیا، اپنے بھانجوں کو قربان کیا، اپنے بھتیجوں کو قربان کیا، اپنے خاندان کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا۔ بالآخر جان دینے کی باری آئی، امام علی مقام نے اپنی جان دے دی، لیکن آپ نے پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے کربلا کی سرزمین میں نماز پڑھ کر ہمیں پیغام دیا، اے میرے غلاموں اگر مجھ سے پیار ہے تو پھر تمہیں نماز سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین میں آج مسجدوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آج مدارس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن آج قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے۔ آج تو ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک، جیب میں موبائل ہے اس میں قرآن پاک، مسجد میں قرآن پاک، گھر میں قرآن پاک، لیکن میں قربان جاؤں امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین میں جب اتنے مشکل حالات تھے، واقعات تھے، اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا حالات بڑے خطرناک ہیں میں آج قرآن چھوڑ دیتا ہوں۔ امام علی مقام کی عظمت پر قربان جائیں۔ کربلا کی سرزمین میں میرے امام نے نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ کر، آپ نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر سنایا، اپنے نانا کے غلاموں کو بتایا، دیکھو حسین نے نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ کر تمہیں سنا دیا ہے۔ کہا اگر تم کہتے ہو حسین سے پیار ہے اور اگر تم دعویٰ کرتے ہو غلامان حسین ہے تو پھر تمہیں اگر حسین سے پیار ہے تو تمہیں قرآن سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ معزز حضرات سامعین و ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم امام علی مقام نے جو قربانی دی، آپ نے دین کو بچایا، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، ہم تک دین پہنچا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ امام علی مقام کی قربانی کا صدقہ ہے۔ اگر اس وقت امام پہرا نہ دیتے، آپ دین کی حفاظت نہ کرتے اور دین کے لیے میدان میں نہ آتے تو شاید آج اس طرح ہم دین کو بیان نہیں کر سکتے تھے، آج ہمارے پاس اس طرح دین نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ہمیشہ قربانیاں دین مانگتا رہا، دین کے چاہنے والے قربانیاں دیتے رہے اور ان قربانیوں کا صدقہ آج اللہ نے ہمیں دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ امام علی مقام کی جو سیرت ہے، آپ کی جو فکر ہے، آپ نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، ہم اس پیغام کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ جس طرح ہر سال میں نے پچھلے جمعہ کو بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آپ کی اسی جامع مسجد میں ماہ محرم الحرام شریف کے اندر ہم 20 روزہ شہدائے کربلا کی یاد میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ نماز فجر کے بعد تمام حضرات یہ کوشش کریں کہ نماز فجر کو باجماعت ادا کر کے ان محافل کے اندر شرکت کریں، اس لیے کہ یہ ذکر اہل بیت کی محافل ہیں، اور اگر ہم غور کریں ہمیں تو صبح کے وقت اٹھنا پڑ جائے تو ہم تو اس امام کے لیے صبح نماز کے وقت اٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور اس امام نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔
تو اس لیے کوشش کریں ان محافل میں شرکت کریں۔ 10 محرم الحرام شریف کو انشاءاللہ نماز فجر کے فوراً بعد، جس طرح ہر سال محفل پاک آپ کی اسی جامع مسجد میں ہوتی ہے، انشاءاللہ نماز فجر کے فوراً بعد شہدائے کربلا کانفرنس ہوگی۔ نماز سے پہلے اور اذان کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ 10 محرم کو اذان فجر کے بعد یہاں پر اجتماعی قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ سارے حضرات اس دن 10 محرم کو بر وقت جاگیں، اٹھ کر اذان سے پہلے مسجد میں آ جائیں، تاکہ اذان سے نماز تک کا جو دورانیہ ہو ہم سارے یہاں پر بیٹھ کر مل کر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد محفل پاک ہوگی، لنگر پاک کا انتظام ہوگا۔ تو سارے حضرات نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔